کہ حضرت علی پہلے جامع القرآن تھے، قرآن کو جمع کرنے والے، ابتدائی طور پہ جمع کرنے والے، معروف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے بھی جمع کیا، لیکن وہ جمع اور تھی، وہ بین الاقوامی سطح کی جمع تھی کہ جو جمع شدہ تھا اس میں انہوں نے جو مختلف لہجات تھے اس کے مطابق جو حجازی لہجہ تھا اس کو باقی رکھا، ایک رسم الخط کو جاری فرمایا، اعراب اور نقطوں کی طرف بات آئی، باقی جو چیزیں تھیں اپنا نسخے تھے ان کو تلف کروا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام عجم کے علاقوں میں پھیل چکا تھا تاکہ پڑھنے میں غلطیاں نہ ہوں۔ حضرت عثمان کا جمع وہ والا ہے، مگر ابتدان اور اصلاً جس نے قرآن جمع کیا وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جامع القرآن۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، ہم نے تو حضور کی وفات کے بعد کہا کہ حضور کی حیات مبارکہ میں بھی امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ جس نے اور امام عبید اللہ امرتسری علیہ الرحمہ نے ارج المطالب میں اس کی تخریج کی کہ جس نے سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کر کے بین اللوحین تو نہیں تھا لیکن تمام وہ جو پتے تھے یا چمڑا تھا جس پر لکھا ہوا تھا وہ جمع کر کے رسول اللہ کی خدمت میں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ اور پھر ابو داؤد کی حدیث پاک سنن ابی داؤد، امام ابن سیرین اس کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور ابن سیرین نے روایت کیا حضرت اکرمہ سے جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی گئی تو حضرت علی اس بیعت میں شریک نہ تھے، گھر میں بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے پیغام دلوا بھیجا کہ آپ میری بیعت کو ناپسند کرتے ہیں، کراہت رکھتے ہیں، اس لیے تشریف نہیں لائے۔ تو حضرت ابوبکر کو حضرت علی نے جواب بھیجا کہ آپ کی بیعت کو میں ہرگز ناپسند یا کراہت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میری رائے میں سمجھتا ہوں چونکہ رسول اللہ کے فوراً بعد فتنے اٹھ رہی ہیں تو کہیں کوئی قرآن میں قطع برید اور اضافہ اور کمی کی کوشش نہ کرے، لہٰذا میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ جب تک قرآن کو جمع نہیں کر لوں گا اپنے کندھوں سے چادر نماز کے علاوہ نہیں اتاروں گا۔ پھر آپ بیٹھے اور آپ نے وہ تمام قرآن جو نازل ہوا تھا اس کو جمع فرمایا، اور سب سے بڑی کرامت وہ یہ ہے کہ اس وقت جب نازل ہو رہا تھا، اور حضرت علی کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے ابو داؤد کی اس روایت کے مطابق، وہ سن لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو قرآن کے شان نزول تو مختلف ہیں، آخری پارے کی صورت پہلے نازل ہو رہی تھی، پھر 30ویں پارے کی صورت دوسری نازل ہوئی، یوں ترتیب سے اپنے اپنے مواقع اور ضرورت کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ تو اس وقت سارا کا سارا قرآن جو کوئی جانتا تھا وہ ترتیب نزولی کے مطابق جانتا تھا، یہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ ترتیب نزولی تو سب جانتے تھے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ترتیب نزولی کی حقیقی ترتیب توقیفی کیا ہوگی جس ترتیب سے یہ قرآن عرش پر اور اللہ کے علم میں اور بیت المعمور میں لکھا ہوا تھا۔ وہ یہ ترتیب ہے جس کے پاس جو ترتیب آج ہمارے پاس قرآن کی موجود ہے، یہ کوئی اجتہادی ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لگائی گئی ترتیب ہے اور وحی کی روشنی میں لگائی گئی ترتیب ہے۔ مگر آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ترتیب تمام جملہ صحابہ کرام میں سے کسی کے علم میں نہ تھی۔ سب سے پہلے جس نے جمع کر کے قرآن 6 ماہ میں جناب رسالت مآب کے بعد امت کو پیش کیا اور ترتیب توقیفی کے مطابق پیش کیا، ترتیب نزولی کے مطابق نہیں پیش کیا، وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ یعنی اب دیکھیے، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہر صبح کو جو آیت نازل ہوئی ہے اور ہر شام کو جو نازل ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ صبح کو آئی ہے، یہ شام کو آئی ہے، جو آیت نازل ہوئی وہ سردیوں میں نازل ہوئی ہے یا گرمیوں میں نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ سردی میں ہوئی ہے یا گرمی میں، میں جانتا ہوں کہ ایک آیت حضور گھوڑے کے اوپر موجود تھے نازل ہوئی ہے، آپ کا پاؤں رکاب پہ تھا نازل ہوئی ہے یا آپ کا پاؤں زمین پہ تھا نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس آیت کے معنی ظاہری کیا ہیں اور اس آیت کے معنی باطنی کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی آپ کو باب العلم نہیں کہا، بلکہ یہ باب العلم کا امت پر احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ترتیب توقیفی پر قرآن کی جمع کا معاملہ آیا تو اس وقت جو شخص پہلا تھا جس نے امت کو ترتیب توقیفی کے مطابق سب سے پہلے قرآن جمع کر کے پیش کیا، وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ ابو داؤد کی اس حدیث کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ کیوں وضاحت کر دی؟ چونکہ اس کے آخر میں ایک حصہ ہے۔ امام ابن سیرین نے کہا، چونکہ ابن سیرین راوی تھے اور اکرمہ سے روایت کر رہے تھے، اکرمہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ جو جمع ہوا تھا حضرت علی کا قرآن کا جمع وہ اس ترتیب کے مطابق تھا جس سے نازل ہوا تھا؟ تو حضرت علی ابن ابی حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق نہیں ہوا تھا،
بلکہ وہ ایک خاص مقصد کے تحت ترتیب نزولی سے نازل ہوا. اس کے بعد اگر جن و انس مل جائیں تو اس ترتیب نزولی کو دوبارہ سے اس ترتیب کے مطابق نہیں لگا سکے، چونکہ وہ جس نظم سے اللہ نے نازل کرنی تھی کر دی، پھر وہ نظم اور وہ ترتیبیں محو کر دی گئیں. ابتدائی آیتیں بھی یاد رہیں، آخری آیتیں بھی یاد رہیں، محو کر دی گئیں، چونکہ مقصود پھر بعد ازاں اس ترتیب کو رکھنا تھا جو آج ہے. توقیفی ترتیب یہ تھی، بیت المعمور پہ جو لکھا ہوا تھا اس میں ترتیب یہ تھی. جو قلب محمدی پر بعد ازاں حضور کے آخری سال میں 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے دورہ کیا، اس کی ترتیب یہ تھی. تو لہٰذا آپ دیکھیے اب دورہ جبرائیل رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر رسول اللہ کے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد اس ترتیب توقیفی کے مطابق قرآن کو ترتیب دے کے امت کو پیش سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں. یہ وجہ تھی کہ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ باب العلم ہیں. امام طبرانی نے المعجم الاوسط آخری روایت ہم بیان کرتے ہیں، معجم الاوسط میں حضرت ام المومنین ام سلمہ سے روایت کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، حضور فرما رہے تھے ان ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. واہ واہ، یہ نسبت اور یہ تقرب الی القرآن یہ حضرت علی کے علاوہ منصوص طریق پر، ویسے تو ہر صحابی حافظ تھا اور عالم تھا، لیکن منصوص طریق پر کہ رسول کی زبان نص آ جائے، یہ حضرت علی کے علاوہ کسی کے حق میں نہیں آیا کہ جس کے بارے میں یہ نص کے ساتھ کہہ دیا گیا ہو کہ یہ شخص قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ. اور ترمذی کی حدیث، حضور شیخ الاسلام نے بھی اس کی تخریج کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے دعا فرمائی اور اللہ نے قبول فرمائی کہ اے باری تعالیٰ حق جس طرف ہو، علی جس طرف مڑے حق کو اس طرف موڑ دے. یعنی اب ہر شخص جہاں پر کھڑا ہے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو عقل اور فکر کا استعمال کرنا ہے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے. اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد ایک ایسا شخص ہے کہ وہ جہاں پر کھڑا ہے اس کے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حق اس طرف ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب ہے. جس طرف حضرت علی ہوں گے حضور نے فرمایا کہ اللہ حق کو ادھر پھیر دے. یعنی اب علی حق کا محتاج اس طور پہ نہ رہا، ویسے تو سارے ہی ہیں، مگر اس طور پہ کہ حق کو علی کے ساتھ یوں جوڑ دیا گیا کہ جہاں علی چلتا ہے حق اس کے ساتھ چل کر جاتا. اور آگے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، یہ الگ لا یفرقان حتی یارد علی الحوض، اور قرآن اور علی کبھی الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے. لہٰذا مدار نجات اہل بیت اطہار اور حضرت علی اور اس کے ساتھ قرآن، ان دونوں چیزوں کو جوڑ کے ہے. ہمارے ہاں چونکہ ٹکڑے ہو گئے، حضرت علی جن کے پاس ہیں وہ قرآن کے نیڑے نہیں لگتے، اور جن کے پاس قرآن ہے وہ کہتے ہیں علی کے نیڑے نہیں لگنا. تو یہ چیز خطرناک ہے اور خرابی کا باعث. تو اہل بیت اور قرآن ان دونوں کو ملا کر چلانے میں دنیا و آخرت میں خیر ہے.